میں ہوں منور مرزا اور آج ہم آپ سے بات کریں گے تازہ ترین معاشی صورتحال پہ، اور اس کی جو ایک شکل سامنے آئی ہے وہ اسٹیٹ بینک کی وہ رپورٹ ہے جو کل سے لے کر آج تک تمام اخبارات کی اور ٹیلی ویژن چینلز کی جو ہے وہ ایک ہیڈ لائن رہی ہے، میجر ہیڈ لائن رہی ہے۔ اور کل جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان کی تعمیراتی انڈسٹری بہتر ہو گئی ہے، کاروں کی درآمد جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو گئی ہے، روزگار کے مواقع بہتر ہو رہے ہیں، اور اگر مہنگائی جو ہے وہ 9% پہ آ گئی ہے۔ اور خود اس سلسلے میں رضا باقر صاحب جو کہ اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں، انہوں نے کل ایک انٹرویو بھی دیا رات کو شادیب خانزادہ کے شو میں، اس میں بھی انہوں نے بتایا اور بہت خوش ہو کے بتایا کہ ہر چیز جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ بحالی کی طرف جا رہی ہے، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ بہت اچھی پرفارمنس ہے ہماری اکانومی کی، اور بہت پر اعتماد تھے وہ، اور وہ یہ بتا رہے تھے۔ یقینی بات ہے، یہ ساری باتیں سن کر ایک عام پاکستانی بہت خوش ہوتا ہے، خاص طور پہ جنہیں ذرا سی بھی شد بدھ ہے معیشت کے متعلق، تو وہ بہت پر امید ہو جاتے ہیں، بہت توقعات وابستہ کرتے ہیں کہ یہ چلو 2 سال یا 2.25 سال یا 2.5 سال کچھ نہ ہوا، تو اب تو کم از کم بہتری کی طرف یہ حکومت جو ہے وہ معاشی طور پر جا رہی ہے۔ تو ایک طرف تو یہ بات ہے کہ یہ انہوں نے بتایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اسٹیٹ بینک ایک خود مختار ادارہ ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ حکومت کی جو مانیٹری اور جو اقتصادی پالیسیز ہیں ان کے اوپر نظر رکھتا ہے، پھر اس کے اوپر ہر سہ ماہی میں ایک رپورٹ پیش کرتا ہے، اور وہ اسے جو ایک خود مختار ادارے کی حیثیت سے ساری قوم کو اس بات پہ وہ ہے امید ہوتی ہے، توقع ہوتی ہے کہ وہ بالکل غیر جانبدار ہوگی، اور اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا کہ حکومت کیا کہتی ہے، اسے تو وہ بات کہنا چاہیے جو ایکچولی ہو رہی ہو۔ تو ہم بالکل توقع کرتے ہیں کہ جو کچھ رضا باقر صاحب نے کہا اسٹیٹ بینک کے گورنر نے، وہی ہے جو کہ ایکچولی ہو رہا ہے، اور صرف یہ اسی طرح کا کوئی وہ نہیں ہے جو جیسا کہ وہ فائنانس منسٹری وغیرہ کرتی ہے یا اسٹیٹ آف بیورو آف اسٹیٹسٹکس وغیرہ کرتے ہیں کہ وہ اعداد شمار میں وہ کرتے ہیں اور خوش ہو کے بتاتے ہیں، یا پریس کانفرنس کے اندر ہمارے وزیر جو جن کا اقتصادیات سے تعلق ہے، جن کا پیداوار سے تعلق ہے، جن کا مالیات سے تعلق ہے، وہ خوشخبریاں سناتے رہتے ہیں۔ ایسا قطعاً نہیں ہوگا، اور ہمیں یہ یقین بھی ہے۔ لیکن ایک بات ان تک بھی پہنچنی چاہیے، اور سارے حکومت کے معاشی مینیجرز تک پہنچنی چاہیے، اور وہ پہنچتی بھی ہے، روزانہ پہنچ رہی ہے، ہر فورم سے پہنچ رہی ہے، اور بلکہ عام آدمی کے الفاظ میں اور ان کے منہ سے بھی پہنچ رہی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے وہ معیشت سے بڑا ہی غیر مطمئن ہے، مہنگائی نے اس کی کمر توڑ دی ہے۔ صرف ہم آپ کو ایک گزشتہ 15 دن کا بتاتے ہیں کہ دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں جو ہیں کم ہو رہی ہیں۔ عرب کنٹریز جو کہ تیل پاکستان کو پرووائڈ کرتے ہیں، ان کا یہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا بجٹ بنانا مشکل ہو گیا ہے، اتنی کم قیمت کو پر وہ تیل پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس طرح گیس کی قیمتوں کا مسئلہ ہے، لیکن پاکستان میں گزشتہ صرف 15 دن کے اندر جو اضافہ ہوا ہے وہ اب 109 کے اوپر جا پہنچا ہے، یعنی 6 روپے سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے گزشتہ 1 تاریخ سے لے کر اور 15 تاریخ تک۔ اور یہ اس وقت ہوا ہے جبکہ ساری دنیا کے اندر تیل کی قیمتیں جو ہے کم ہیں۔ اسی طرح گیس کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس کی لوڈ شیڈنگ بڑی ہے، غیر معمولی ہو رہی ہے، جو بجلی کے بل آ رہے ہیں وہ بڑے غیر معمولی آ رہے ہیں، 2 روپے پر یونٹ کا اضافہ جو ہے اس کا اعلان حکومت نے خود کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ایک طرف جو کہ براہ راست یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ براہ راست اثر انداز نہیں ہوتی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بجلی کی قیمتیں جو ہے وہ عام آدمی پہ یا ایون خاص آدمی پہ بھی اثر انداز نہیں ہوتی، کارخانوں پہ اثر انداز نہیں ہوتی، ہماری پیداوار پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ اب یہ اتنا بھی لوگ گئے گزرے نہیں ہیں آج، جبکہ پاکستان کے اندر 17 کروڑ سے زیادہ موبائل فون ہیں موجود ہیں، اور ایک مہینے کے اندر صرف دسمبر کے مہینے میں 17 لاکھ سے زیادہ اسمارٹ فون خریدے گئے ہیں۔ تو ان کی اطلاعات اور یا ان کی معلومات اتنی بھی کمزور نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا شرح نمو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ -4 رہا اس سال، اگلے سال یعنی 2021 میں 1.5 کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی 2.2-3 یا 5 سے کم رہے گا، 2.5 سے،
اور یہ جو شرح نمو ہے، شرح ترقی جسے کہتے ہیں، گروتھ ریٹ کہتے ہیں جسے، وہ سارے علاقے میں سب سے کم ہے. ایون سری لنکا سے بھی کم ہے، افغانستان سے بھی کم ہے، بنگلہ دیش سے بھی کم ہے، بھارت سے بھی کم ہے. تو اور پھر اس شرح نمو کے اندر کیا واقعی میں وہ روزگار کے مواقع مہیا ہو سکیں گے جو کہ پاکستان کو ضرورت ہے، یعنی 10 لاکھ سے 15 لاکھ کے درمیان سالانہ روزگار کے مواقع، اور وہ کون سی ایسی انڈسٹریز ہیں پاکستان میں، کون سے وہ بڑے منصوبے ہیں جو لگ رہے ہیں پاکستان کے اندر جس کے اوپر بڑے بڑے روزگار ملیں گے، سوائے ایک سی پیک کے جو کہ چائنا کی مدد سے لگ رہا ہے، اور اس کے متعلق بھی اچھی بری خبریں جو ہیں مسلسل آتی رہتی ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے. پھر کرونا کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ کرونا کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، تو اگر پورا 1 سال دیکھ لیا جائے تو سوائے 1 آدھ ماہ کے جس کے اندر لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، اس کے علاوہ پورے سال کے 11 مہینے جو ہیں باقی جو بقایا بچتے ہیں، اس کے اندر نہ لاک ڈاؤن تھا، نہ کوئی کسی قسم کی پابندی تھی، نہ حدیے کے لوگ ماسک تک نہیں پہنا کرتے تھے. چاہے حکومت اس کے متعلق کچھ بھی کہتی رہے، لیکن عام آدمی بھی یہ خوب اچھی طرح جانتا ہے، خاص آدمی بھی خوب اچھی طرح جانتے ہیں، ڈاکٹر بھی یہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، اور حکومت بھی یہ خوب اچھی طرح جانتی ہے. اسے صرف میڈیا میں یہ کہہ کر کہ جی ہم نے یہ کر لیا ہے اور یہ سب کچھ ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کرونا کا اس قسم کا کوئی ایفیکٹ جس کا کہ جیسے کہ لاک ڈاؤنس کا ساری دنیا میں پڑا ہے، وہ ہمارے پہ تو قطعاً نہیں پڑا، کیونکہ ہمارے یہاں تو ہر چیز معمول کی شادی بیاہ مالز ہمارے کھلتے رہے، ہمارے صرف جو چیزیں بند ہوئی ہیں اسکول اور کالج اور یونیورسٹی بند ہوئی ہیں، اور وہ کوئی پیداواری ادارے نہیں ہیں، وہ کوئی انڈسٹریز وغیرہ نہیں ہیں. تو اس کے کیا اثرات پڑیں بلکہ ہوں گے وہ حکومت ہی خود جانتی ہوگی کہ وہ اسے کس طرح یہ کہہ سکتی ہے کہ اس سے ہماری جو معیشت ہے اس کے اوپر نیگیٹو گروتھ ہوئی ہے. بلکہ زیادہ تر لوگ تو یہاں ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ کرونا نام کی کوئی چیز ہے. ابھی ویکسین آیا ہے تو یہی کنٹروورسی چل رہی ہے کہ کون سا ویکسین خریدا جائے اور کون سا نہ خریدا جائے، اور لگوایا بھی جائے یا نہ لگوایا جائے. بہت ساری ایسی باتیں. تو ہم واپس آتے ہیں اسی اپنے ٹاپک کے اوپر، معیشت کے. تو پھر اس کے بعد جس طرح کی چڑھتی بڑھتی مہنگائی ہے، وہ تو بالکل ایسی ہے کہ آپ چلے جائیں کہیں بھی، آپ بازار کے اندر چھوٹی دکان پہ جائیں، بڑی دکان پہ جائیں، مالز میں جائیں یا سپر سٹورز میں جائیں، وہاں پر آپ کو بالکل کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے کہ جو اشیاء روزانہ کی خریداری کی اشیاء ہیں، کپڑے ہیں، ان سب کے اوپر تقریباً دگنی قیمتیں بڑھی ہیں. یہ بالکل ہم آپ کو حقیقتاً بتا رہے ہیں، یہ ہم نے خود بھی دیکھا ہے. ہم نے ایک صحافی کی حیثیت سے لوگوں سے پوچھا ہے، ہمارے پڑوسیوں سے پوچھا ہے، عام آدمیوں سے پوچھا ہے، سب سے پوچھا ہے، اپنے دوستوں سے پوچھا ہے، اور سب یہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی نے مہنگائی انہیں اٹھنے نہیں دے رہی، اور اوپر سے یہ جو گیس بجلی اور اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. یہ کہنا کہ جی آئندہ اس کے اثرات پڑیں گے، آئندہ صورتحال بہتر ہوگی، تو آئندہ کتنا، یہ ضرور لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ یہ صبر بھی کرتے ہیں، کیونکہ گزشتہ 2.5 سال تک تو وہ صبر کرتے رہے ہیں، یہ کہہ کے کہ جی حالات بہتر کیے جا رہے ہیں، اب بہتر ہو گئے ہیں، تو اب مزید ان تک ٹرکل ڈاؤن اس کا ایفیکٹ جو ہے معیشت کا کب تک پہنچے گا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے. اور اوپر سے جیسے کہ ہم نے کل بھی اپنے ایک پروگرام کے ذکر کیا تھا کہ یہ جو ہمارے اوپر فائنز ہو رہے ہیں زر مبادلہ میں، جن کے اربوں ڈالر مالیات ہے جن کی، اس کے جو اثرات ہیں وہ کس طرح ہمارے اوپر پڑ رہے ہیں. آج ہی ہم نے پڑھا کہ جو PIA کے 2 جہاز تھے ان کے لیز کا کوئی $1.5 ملین تھا، وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ادا کر دیا، یعنی زر مبادلہ میں ادا کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ادائیگیاں تو مفت میں کیے چلے جا رہے ہیں کہ ہمارے اوپر فائن بھی ہو رہے ہیں اور ہم انہیں ادا کر رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ اتنا سارا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کہ ہماری جو معیشت میں بھی ہم پمپ کر رہے ہیں اسے، اور ہماری ہر چیز بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے. جس چیز کے اوپر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ تارکین کا جو زر مبادلہ ہے وہ ریکارڈ آ رہا ہے، تو وہ ریکارڈ آ رہا ہے بینکنگ چینلز کے تھرو، اور حکومت کے پاس آ رہا ہے. اس طرح کہا جا رہا ہے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے، اس سے بہت بہتری آنے، خدا کرے بالکل ایسا ہی ہو جیسا وہ کہہ رہے ہیں. لیکن اس سب کا ایفیکٹ جو ہے وہ آخرکار پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں وہ کس وقت محسوس کریں گے. کب وہ وقت آئے گا کہ جب ان کو جو چیزیں جو ہیں وہ آسانی سے مہیا ہیں. ہم آپ کو صرف ایک چھوٹی سی بات بتا دیں کہ جب آپ ڈالر کی قیمت 160 کر دیتے ہیں
تو آپ جتنی چیزیں لیتے ہیں، مثال کے طور پہ کل ایک ہمارے پاس ایک پاکستانی آیا، وہ کہنے لگا کہ میں ویزا لگوانے کے لیے جا رہا ہوں برطانیہ کا، تو جو ویزا 85,000 میں لگتا تھا اب وہ ویزا جو ہے وہ 1,20,000 سے زیادہ میں لگے گا۔ تو اب آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ وہ ایک عامی آدمی ہے، کوئی خاص آدمی تو نہیں ہے، وہ اپنے بچوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہے یا کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، تو وہ قیمت تو وہ ادا کر رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ ان چیزوں کا کسی عام آدمی کا فرق نہیں پڑتا، یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے، اور یہ حکومت کو سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ بجائے ٹیلی ویژن اور میڈیا کے اوپر یہ خوشخبریاں سنانے پہ وہ ڈیلیوری کر کے، تاکہ ہر آدمی عام طور پہ کہہ رہا ہو کہ ہاں اب محسوس ہو رہا ہے کہ خوشحالی جو ہے وہ آ گئی ہے۔